أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي أنشأ لكم السماوات اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان بنائے والابصار والافئدہ اور آنکھیں بنائیں اور دل بنائے قلیلا ما تشکرون بہت تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو. فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں سننے کی طاقت عطا فرمائی، دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی اور دھڑکنے والا دل عطا فرمایا. ان تین اعضاء کا ذکر اس لیے فرمایا کہ یہ تین اعضاء پورے جسم میں سب سے بڑی نعمتیں ہیں. آپ تصور کریں کہ اگر ایک آدمی کی آنکھیں ہی نہ ہوں، وہ اندھا ہو، اور کان ہی نہ ہو، وہ بہرا ہو، اور دل ہی نہ اس کا دھڑک رہا ہو، تو وہ کیا آدمی ہے. تو فرمایا کہ یہ ہم نے جو تمہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے ہیں، یہ اس لیے دیے ہیں کہ کانوں سے حق بات سنو، آنکھوں سے اللہ کی آیات کو پڑھو اور دیکھو، اور دل سے ان کو سمجھو. یہ اس لیے نہیں دیے کہ تم اللہ کی نافرمانیوں میں ان کو استعمال کرو. اور جہاں تک مادی ضروریات پوری کرنے کا تعلق ہے، وہ تو جانور بھی کر رہے ہیں، وہ بھی اپنی آنکھوں، کانوں اور دل کا استعمال کر کے دنیا کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں. لیکن مسلمان میں، انسان میں اور جانور میں فرق یہ ہے کہ انسان اپنے خالق اور مالک کو پہچانتا ہے اور اس کی آیات پر غور کرتا ہے. قلیلا ما تشکرون، قلیل عرب میں بالکل نہ ہونے والی چیز کو بھی کہتے ہیں. القلیل کالمعدوم، قلیل کا مطلب یہ ہے کہ ایسے جیسے کوئی چیز ہو ہی نہ. بنو حذیل کا شاعر ہے ابو کبیر حذلی، وہ تعبت الشرع کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ قلیل التشکی فی المہم یصیبہ، کہ تعبت الشرع ایسا آدمی ہے کہ جو مہمات اسے درپیش ہوتی ہیں ان میں وہ بالکل شکایت نہیں کرتا. کثیر الہوا شتى النوا والمسالک، اس کے سامنے بہت سے مقاصد ہیں، بہت سی نیتیں ہیں اور بہت سے راستے ہیں جنہیں وہ اختیار کر کے اپنی مہمات کو پورا کرتا ہے. تو قلیلا ما تشکرون کا معنی یہ ہے کہ تم لوگ بالکل شکر نہیں کرتے، اور اللہ کی ان نعمتوں کا جس طرح عملی طور پر شکر کرنا چاہیے وہ تمہارے اندر معدوم ہے. وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. زرع یزرع کا معنی ہوتا ہے کسان کا بیج کو زمین میں پھیلا دینا. تو فرمایا کہ جس اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کر کے مٹی میں پھیلا دیا ہے، اور پھر وہ مٹی میں ہی تمہیں دفنا دے گا، اور اسی مٹی میں سے اٹھا کر تمہیں اپنے حضور حاضر کر لے گا، اور حساب کتاب کے لیے تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا. تو فرمایا کہ جو تمہیں پھیلا سکتا ہے وہ تمہیں سمیٹ بھی سکتا ہے. اس اللہ کے لیے تمہیں سمیٹنا اور دوبارہ اٹھانا کچھ مشکل نہیں. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ،
اسی کے اختیار میں رات اور دن کا بدلنا ہے. افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اللہ پاک نے اپنی قدرت اور اپنی توحید کے ثبوت کے لیے ایسی چیزوں کا ذکر فرمایا جو ایک دوسرے کی ضد ہیں. تو میں زندگی اور موت، رات اور دن، دیکھو کس طرح ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن اللہ پاک زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، اور دن بھی لاتا ہے، رات بھی لاتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ رات دن کے اوپر چڑھ جائے. کبھی ایسا ہوا کہ دن کے 2 بجے ہی رات شروع ہو جائے، یا رات کے 12 بجے تک دن ہی چلتا رہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا، بلکہ دن اپنے وقت پر چلا جاتا ہے اور رات اپنے وقت مقرر پر آ جاتی ہے. اور اللہ پاک زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے، اور دوبارہ بھی تمہیں وہی زندہ کرے گا. اس بات کو تمہیں سمجھنا چاہیے. بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ انہوں نے وہی کہا جو ان کے پہلوں نے کہا. قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما، کہنے لگے جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا واقعی ہم اٹھائے جائیں گے؟ انہوں نے بھی وہی بات کہی جو ان کے پہلے آباء و اجداد نے کہی. ان کو بھی پیغمبروں نے یہی دعوت دی کہ دیکھو انسان اس دنیا میں تھوڑے سے عرصے کے لیے ہے، اور اس کے بعد اس کو مرنا ہے، پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بات تو بڑی عجیب ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ جب آدمی مر جائے اور مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے اور اس کا گوشت ختم ہو کر صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ جائیں اور بعد میں ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں، تو کیا اس وقت وہ زندہ ہوگا؟ تو فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی عقلی یا نقلی دلیل نہیں، صرف آباء کی اندھی تقلید ہے. جیسے تمہارے باپ دادوں نے کہا ویسے ہی تم کہہ رہے ہو، بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی معقولیت کے. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا، بلا شبہ یقیناً ہم بھی اور ہمارے باپ دادا بھی اسی کا وعدہ دیے گئے. من قبل، اس سے پہلے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ قرآن مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں. کہنے لگے یہ کوئی نئی بات تو نہیں، ہمارے باپ دادا سے بھی یہی کہا گیا کہ دیکھیں جی آپ کو دوبارہ اٹھنا ہے، لیکن ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ دنیا میں کوئی آدمی مرنے کے بعد پھر دوبارہ آ گیا ہو. اپنے آپ کو بڑے عقل مند سمجھنے والوں کی عقل و فہم کا اندازہ کیجئے کہ پیغمبر ان سے کچھ اور بات کہہ رہے ہیں اور وہ کچھ اور سمجھ رہے ہیں. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں قیامت کے دن اٹھائے گا، اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی آدمی مرنے کے بعد دنیا میں واپس آ گیا ہو. فرمایا اللہ پاک نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 77، 78 اور 79 میں کہ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے پانی کے ایک حقیر قطرے سے پیدا کیا ہے، اور پھر وہ بڑھ چڑھ کے باتیں کرتا ہے اور بڑے بحث اور جھگڑے اور مجادلے کرتا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا
جب یہ بھربھری ہو جائیں، جب یہ ہاتھوں میں بھرنے لگ جائیں گے، فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، آپ کہہ دیجئے اے میرے حبیب کہ ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر پیدائش کو خوب جاننے والا ہے۔ جو پہلی بار بغیر نمونے کے ایک انسانی جسم بنا سکتا ہے، اس کے لیے دوسری بار پیدا کرنا کون سا مشکل کام۔ ترجمہ ایک بار پھر، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان بنائے، وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور آنکھیں بنائیں اور دل بنائے، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلا دیا ہے، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے قبضے میں رات اور دن کا بدلنا ہے۔ افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ انہوں نے ویسے ہی کہا جیسے پہلوں نے کہا۔ قالوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کہنے لگے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا واقعی ہم اٹھائے جائیں گے؟ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا، بلا شبہ یقیناً ہمیں اور ہمارے باپ دادے کو وعدہ دیا گیا۔ هذا من قبل، اس بات کا اس سے پہلے، ان هذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں۔ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ